بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ترمذی شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: کیا میں تمہیں روزے، نماز اور صدقے سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح پیدا کرنا، لوگوں میں جوڑ پیدا کرنا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے بیچ میں اختلاف اور پھوٹ ڈالنے سے اور جھگڑا پیدا کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ دین کو ایسے مونڈ دیتی ہے جس طریقے سے استرا بالوں کو مونڈ دیتا ہے. غور کیجئے اس حدیث مبارکہ پر. ہماری نظر میں نماز کی کتنی قیمت ہے، روزے کی کتنی قیمت ہے، صدقہ ہو کتنا اہم ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان سے ایک افضل عمل. یاد رکھیے کہ جہاں تک نماز ہے وہ تو عبادات میں سب سے اہم ہے. جہاں تک روزہ ہے قربانی اور مجاہدے کے عمل میں سب سے افضل عمل ہے، جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کی جزا میں ہوں، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے صدقے کا تو مالی عبادات میں افضل ترین صدقہ، زکوٰۃ. لیکن یہ ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے. جہاں تک تعلق معاشرے میں صلح اور جوڑ پیدا کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ کی رضا جہاں شامل ہے وہاں بندوں کو بھی آپس میں جوڑا جاتا ہے، مخلوق کو بھی اکٹھے کیا جاتا ہے. اسلام کی نظر میں ایسا عمل جو لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے والا ہو، وہ زبان سے ہو یا وہ عمل اور فعل سے ہو، شریعت کے اندر انتہائی برا ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے سے، اختلاف پیدا کرنے سے بچو، اس لیے کہ لوگوں کے بیچ میں جھگڑا پیدا کرنا یہ نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، مونڈ دیتا ہے، جس طرح اس طرح سر کے بالوں کو مونڈ کے ختم کر دیتا ہے. ہمارے معاشرے کی ناانصافیوں میں سے اور برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی یہ بھی ہے کہ ہم آپس کے جھگڑوں کو ہوا دیتے ہیں، آپس کے جھگڑوں کو ہم اور بھی تیش دلا کے زیادہ کرتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اس کی ایک عام سی مثال عرض کر دیتا ہوں. اللہ نہ کرے کبھی کبھار اگر ہم شہر سے گزر رہے ہوں یا کسی دکان کے اوپر اگر دو لوگوں کی آپس میں تھوڑی سی تکرار شروع ہو گئی، زبانی بات ہے، تو اطراف کا جو مجمع سارا جمع ہوگا، بجائے اس کے کہ ان کو الگ کر دے، وہ بھی ایسی باتیں شروع کرے گا کہ ان کے اندر اختلاف اور زیادہ ہو. اور ابھی یہ جو بات صرف زبان کی حد تک کہ اس سے بڑھ کر ہاتھا پائی تک آ جائے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کا نقصان کر لیں. اب خود مجھے بتائیے کہ ان کے نقصان کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر وہ دست و گریبان ہوئے تو مجھے کیا ملا؟
سوائے اس کے کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کیا اور میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کیا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، آپ کو صلح صفائی میں نظر آئے گی۔ ایک واقعہ زندگی میں آپ نہیں دیکھ سکتے اور نہ آپ کو ملے گا کہ آپ علیہ السلام نے کسی جگہ اختلاف اور جھگڑے کو ہوا دی ہو۔ ختم کیے ہیں آپ نے، اور ایسے آپس کے جھگڑوں کو ختم کیا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان میں مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا۔ پھر مدینہ منورہ میں اسلام کے آنے سے پہلے دو بڑے قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کی ہمیشہ سے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ ان کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی ہے، 120 سال تک جاری رہی، نسلیں کھپ گئیں اس میں۔ اسلام آیا، اسلام کی برکت سے قرآن کہتا ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اور تم اللہ کی نعمت سے، اسلام کی برکت سے تم آپس میں بھائی بن گئے۔ اگر تم مسلمان نہ ہوتے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کی گڑھے کے کنارے پر تھے، ادھر موت ہوئی اور جہنم میں گر گئے۔ اللہ نے تمہیں اسلام کی برکت سے محفوظ کیا۔ ایک موقع کے اوپر کوئی ایسی باتیں سامنے آئیں اختلاف اور جھگڑے کی، آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیوں اپنی نیکیوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ اب میں نے جو نماز کے اندر تلاوت کی ہے سورۃ حجرات، اس سورہ حجرات کو دیکھیے، اس کا نام حجرات ہے، حجرہ کی جمع ہے۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے جو گھر تھے حجرات، ان کا تذکرہ ہے اس میں۔ لیکن اگر ہم اس میں غور کریں تو شروع سے آخر تک اس سورت کو اگر ہم نام دیں تو اصلاح معاشرے کی بہترین سورت ہے۔ اس میں وہ چیزیں جو پھوٹ ڈالنے والی ہیں ایک ایک کر کے نشاندہی کر کے ختم کی ہے۔ فرمایا کہ کبھی کوئی آدمی آ کے تمہیں بات کرے تو صرف اس کی بات کے اوپر تحقیق کیے بغیر قدم نہ اٹھاؤ، تحقیق کرو، اس کے بعد کیا کرو۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ظلم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ میں اور آپ کیا چیز ہے؟ یہ حدیث میں یہ آیا ہے، جب ڈھونڈو کسی کتاب میں ملتا نہیں ہے، کہاں آ گیا بھائی؟ کتنی باتیں ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں۔ اب آج کل کے زمانے میں تو فیس بک اور ان چیزوں کا زمانہ ہے، بس جناب شیئر کریں اور اتنا اجر حاصل کریں۔ اب وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتی، اور یہ لوگ بغیر پڑھے ہوئے وہ آلو بیچ رہا ہے بیچارہ ریڑھی کے اوپر بیٹھ کر، اور بس ثواب کی نیت سے آگے بھیج رہا ہے۔ پہلے تحقیق کرو، کسی صاحب علم سے معلوم کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ جہنم کا گھڑا خرید رہے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی، آج تو جیسے ہمارے لوگ ہیں نا، جیسا معاشرہ ہے اسی طرح ان کی اصلاح کے جو لوگ ہیں وہ بھی آگے ایسے ہی ہیں۔ وہ محراب و منبر پہ بیٹھ کے بتانے والے، ان کو بھی پتہ ہے کہ لوگ کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، چنانچہ وہاں پہ بھی علم ہوتا نہیں ہے، وہ بھی منبر سے ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے قصے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق، کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق۔ اب جب تلاش کرو تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی کہ یہ نکال کے لاتے کہاں سے، ان کے پاس کون سی فیکٹری بنی ہوئی ہے۔ جہاں ان بیچاروں کے پاس تحقیق نہیں ہے تو عام آدمی کیا تحقیق کرے گا؟ تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کو کس نے بنایا ہے کہ بھئی آپ جو ہے حدیثیں پھیلانا شروع کر دو؟ یہ محدثین کا کام تھا، اور حدیث پڑھانے والا، آپ کو پتہ ہے جب کوئی حدیث بیان کیا کرتا تھا اس کے لیے کیا اہتمام ہوتا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی غسل کیا کرتے تھے، غسل کر کے اپنے ساتھ عود اور لبان کی خوشبو لے کر اور نیا جوڑا پہن کر مسجد نبوی میں آتے تھے۔ جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا
دروازے پہ دستک دیتا تھا، یہ باندی کو بھیجتے تھے، پوچھو کیا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے، حضرت نکل کے بتا دیتے تھے۔ مسئلہ بتانا الگ چیز ہے، لیکن کوئی پوچھتا میں نے حدیث پوچھنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا مسجد نبوی میں حلقے کا انتظار کرو، حدیث کے بیان کرنے کا ادب ہے۔ کیوں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا کوئی طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی السلام علیکم جی میں تو سکول آنا چاہنا ہے، اچھا ہو گیا تو رائے بھی مل گئے ہوتے ایک حدیث تک کے، یہ طریقہ نہیں ہوتا، آداب سیکھنے چاہیے ہمیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، وہ سورہ حجرات کے اندر پہلی بات کی گئی فتبینوا، کوئی آدمی آ کے تمہیں بات کہے اس کی بات پہ قدم تب اٹھاؤ جب پہلے تحقیق کرو، اور اس کے بعد آگے چل کے کہا کہ اگر ایمان والوں کے بیچ میں پھوٹ پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تم نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کے شور کر کے، تاکہ اور یہ نہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں اصلاح کرو۔ ہمارے تو بچوں کا مزاج یہ بن گیا ہے، بڑوں کو چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے گلیوں میں دیکھا، وہ ایک دوسرے کو پکڑ لیتا ہے چھوٹی سی بات کے اوپر تو سارے شور کرنا شروع کر دیتے، گراؤ اس کو، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یعنی بچوں کو وہی چیز کرنی پڑتی ہے جو وہ بڑوں کو دیکھتے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا، آپ اصلاح کرو۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث یہ ہے کہ جس نے اصلاح کے لیے دو آدمیوں کے بیچ میں اصلاح کے لیے اگر جھوٹ بھی بولا، اللہ تعالیٰ اس جھوٹ پہ اس کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ حالانکہ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن اس نے کیا کہہ دیا، کیا کہا اس نے آپ سے، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، کہتا بڑا اچھا آدمی ہے۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر اس بیچارے نے تعریف کی آپ کے بارے میں بس کچھ اچھے جذبات نہیں ہیں، اور زیادہ بدگمانی پیدا کر دی اس نے۔ ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا پیدا ہوا، قرآن کہتا ہے اصلحوا بینہما، آگے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے بیچ میں اصلاح کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی مدینہ منورہ مسجد نبوی میں، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے قباء کی طرف۔ قباء میں ایک قوم تھی بنو عمرو بن عوف، ان کی طرف چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا عصر کی نماز میں میرا تھوڑا انتظار کرنا، اگر میں نہ آ سکا تو ابو بکر صدیق سے کہہ دینا رضی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ نماز پڑھا دے۔ آپ تشریف لے گئے، نماز عصر کا وقت آیا، لوگ دیکھ رہے ہیں آپ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تھوڑی تاخیر ہوتی گئی یہاں تک کہ نماز کے قضا ہونے کا وقت قریب ہونے لگا، آپ تشریف نہیں لائے۔ تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی تھی، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نماز پڑھا دیجیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کی طرف چلے گئے ہیں، قباء کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے آئے نماز عصر پڑھانے کے لیے، مصلی پہ تشریف لائے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ یوں آپ علیہ السلام کا حجرہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا، اور یہ مسجد نبوی ہے ساتھ۔ آپ وہاں سے داخل ہوئے، صف اول کے اندر لوگوں نے ایسے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، اشارہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کہ حضور تشریف لائے، آپ نماز موقوف کر دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، یہاں تک کہ سب نے جب ایسے شروع کر دیا تو اس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ پیچھے ہونے لگے، آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھاؤ، لیکن وہ پیچھے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ پہ تشریف لائے، آپ نے نماز مکمل کی۔ نماز کے بعد فرمایا بنو عمرو بن عوف جو قباء میں رہتے ہیں، ان کے درمیان میں دو قبیلوں، دو قوموں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا تھا، میں ان کے درمیان میں صلح پیدا کرنے کے لیے گیا، اس لیے تاخیر ہو گئی۔ اچھا میں آپ سے عرض کر دوں، آپ ہی لوگ ہیں، امام صاحب 2-4 منٹ لیٹ ہو گئے
تو اوپر کی گھڑی کو اور ادھر کی گھڑی کو اور جن دیواروں پہ گھڑیاں نہیں ہیں ان کو بھی آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ بھی کوئی ہو، یہ اوپر بھی دیکھیں گے کہ چھت کے اوپر کیا بج رہا ہے، کیا مصیبت ہوئی، کیوں نہیں آئے۔ وہاں نماز عصر کہاں پہنچ گئی؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے بیچ میں جھگڑا تھا تو میں اس لیے جھگڑا نمٹانے گیا تھا، اور الحمدللہ اللہ نے ان کے بیچ میں صلح کی، اس کے بعد میں آیا، یعنی صلح کروا کے معاملے کو ختم کروا کے پھر نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ اپنے فتوے کو دیکھ لیجئے کہ ہے نماز چھوڑی دیے تھے پر جناب لوگوں کے درمیان میں جا کے وہ جھگڑے ختم کر رہے ہیں، پہلے یہ کام ہے یا وہ کام ہے، پہلے اللہ کا حکم ہوتا ہے پہلے اس کو۔ بھائی مزاج شریعت کو سمجھو، شریعت کے کچھ اصول اور آداب ہیں، اگر آپ کے فتووں کی لپیٹ میں آئے تو امام تو بات کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نہیں چھوڑو، اس لیے اپنی حد تک رہو مسائل میں، اور جو کام آپ کا ہے وہ کرو، بس وہ کام اپنے ذمہ نہ لو جو آپ کے نہیں ہیں۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصلاح اتنی زبردست چیز ہے کہ دو لوگوں کے بیچ میں، آگے آپ معاشرتی اصول پڑھیے ذرا سورہ حجرات کی روشنی میں، ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اس سے تقوی میں اور اللہ کے دین میں بہتر ہو، اور کسی کو عیب اور طعنہ نہ دو، کسی کے برے نام سے اس کو یاد نہ کرو، نام بڑا خوبصورت معنی رکھا عبداللہ، عبد الرحمن، اور یہاں ہمارے معاشرے میں اس کی ہزاروں قسم کے عجیب و غریب نام ہیں۔ اپنے فرمایا ایمان لانے کے بعد بہت بڑا گناہ ہے کسی کا نام بگاڑنا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب، جس نے توبہ نہیں کی تو یہ ظالم ہے۔ آگے چل کے فرمایا غیبت نہ کرنا، غیبت ایسے جیسے اپنے فوت شدہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو کوئی آدمی، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب یہ فرمایا کہ تجسس نہ کرو، لوگوں کی جاسوسیاں نہ کرو، کدھر جا رہا ہے کیا کر رہا ہے نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز پہ غور کریں آپ قرآن مجید کی، ہر ایک چیز ایسی ہے جو لوگوں میں جھگڑا پیدا کرتی ہے، میاں اور بیوی کے درمیان میں جھگڑا پیدا کر دیتی ہے بدگمانی، جاسوسی۔ اسلام نے ان چیزوں کا قلع کما کیا، لیکن ہم اس کی طرف آئے تو تب۔ ایک شخص جو لاہور کی ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، وہاں قرآن دازی ہوئی، اس فیکٹری کا اصول تھا ہر سال وہ ایک آدمی کو اپنی طرف سے حج پہ بھیجتے ہیں، آج بھی اس حج کی قرآن دازی میں ملازمین میں اس شخص کا نام نکل آیا، فیکٹری کی طرف سے حج پہ آپ جا سکتے ہو، تو اس نے درخواست دی کہ جی مجھے حج کی رقم دے دی جائے، مجھے پیسے دے دیں، میں حج پہ نہیں جاتا۔ لوگوں نے لان تان کی، برا بلا کہا، ارے اپنے پاس تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، خود نہیں جانا چاہتے تو فیکٹری بھیج رہی ہے تمہیں، اور تم ایسی بدبخت آدمی ہو۔ نے کہا بس جو بھی کہو لیکن مجھے پیسے دے۔ فیکٹری کو کوئی اعتراض نہیں تھا، جو پیسے بنتے تھے اٹھا کے دے دیے۔ اس نے پیسے لیے اور آگے اگلے سال دوبارہ جو قرآن دازی ہوئی ہے، حسن اتفاق سے اسی کا نام پھر نکل آیا، جی پیسے دے دو میں نہیں جانا چاہتا۔ اب تو لوگوں نے اور بھی بڑے سخت جملے کہا، آپ خود دیکھ لیجئے آپ کیا کہتے ہیں، آپ ایسا آدمی آپ کے درمیان میں موجود ہو تو لوگوں نے برا بلا کہنا شروع کیا۔ بات تو تب کھلی کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا اور اس کی پڑوسن بیوہ عورت نے آ کے امام مسجد کو کہا کہ میرا خاون فلاں سن میں فوت ہو چکا تھا۔ محلے کے تمام لوگ جانتے تھے، امام سب کو بھی پتہ، ایک بچہ اور ایک بچی، ان کی کفالت کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، یہ اللہ نے ایسا نیک پڑوسی آدمی مجھے دیا، جب میرا خاون فوت ہوا اس نے اپنی اہلیہ کو میرے گھر بھیجا اور اس کی بیوی میرے پاس آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میری بہن آپ کے گھر کے بچوں کی تعلیم کی کفالت، کھانے کی کفالت ہم اپنی طرف سے کریں گے۔
معاملہ خفیہ چلتا رہا اللہ کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ بچی بڑی ہو گئی، اس کی شادی کا موقع، اب شادی کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ کیسے کیے جائیں، تو میرے خاون کا نام جب حج کی قرآن دازی میں نکلا، اس نے میرے ساتھ مشورہ کیا، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، حج تو ہمارے اوپر فرض ویسے بھی نہیں ہے، یہ نفلی حج ہے، تو اس کی جگہ پہ اگر یہ رقم لے کر اس کی بچی کی شادی کا انتظام کر لیا جائے کیسے رہے گا؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ وہ تو ہمارے گھر کی یوں کفالت کیا کرتا تھا، آج وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ یہ بات امام مسجد نے پھر اپنے نمازیوں سے کہی کہ لوگوں، کسی کے بارے میں بدگمان ہونے سے پہلے اور اس کے متعلق زبان کھولنے سے پہلے یہ معلوم تو کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہو اللہ کے ہاں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے 20 لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، وہ ساتھیوں کو نہیں بتاتے، نہ محلے میں ڈنڈورے پیٹتے ہیں، وہ پتہ نہیں لگنے دیتے، جس کے لیے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا کرتی ہیں، پھوٹ پیدا کرتی ہیں، وہ ہمارے ہاں جو جملہ کہا جاتا ہے مٹی پاؤ، اس معاملے میں مٹی ڈالا کرو۔ کوئی کسی کے بارے میں آپ ظاہری دیکھو بھی، کتنا خوبصورت جملہ ہے ہمارے اس بزرگ کا جس نے یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی کھلے عام میرے سامنے کوئی گناہ بھی کرے، تب بھی میں سمجھوں گا کہ ہو سکتا ہے کسی نے اس کو مجبور کیا ہو اور یہ گناہ کر رہا ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، مجھے اس کے بارے میں ایسے معاملے میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے جس سے ہمارے بیچ میں اختلاف اور پھوٹ پیدا ہو اور دوریاں پیدا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو ایک فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ دعا بھی پڑھا کریں، اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما، واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے بیچ میں اصلاح پیدا فرما، واہدنا سبل السلام، اللہ سلامتی کے راستوں کی ہدایت ہمیں عطا فرما، آپس کے بیچ میں اللہ ہمارے دل جوڑ دے، بھائی کا بھائی کے ساتھ دل نہیں مل رہا، بیٹے کا باپ کے ساتھ نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔